مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میرا نام پاسٹر سمسون ہے اور میرا تعلق جو ہے FG چرچ شرانہ ٹاؤن سے ہے، اور آج میں بہت شکر گزار ہوں کہ بھائی عمران فضل اور سسٹر میوش نے مجھے یہاں پر کلام کی خدمت کی دعوت دی ہے۔ ان کا اور ان کی ٹیم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آئیں کلام کو سننے سے پہلے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور کلام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ خداوند تیری شکر گزاری کرتے ہیں، تو جو مہربان خدا ہے اور تو اپنا کلام نازل فرما کر اپنے لوگوں کو شفا دیتا ہے، سرفرازی دیتا ہے۔ خداوند آج کا کلام ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ آئیں میرے ساتھ آج کا حوالہ ہم دیکھیں۔ متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور اس کی 8ویں آیت کو ہم کلام مقدس میں سے پڑھیں گے، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے پھلدار زندگی۔ اس حوالے کو ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، اور کچھ اچھی زمین پر گرے اور پھل لائے، کچھ 100 گنا، کچھ 60 گنا، کچھ 30 گنا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ میرے عزیزو، یہ جو پوائنٹ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا ان لوگوں کی زندگی کے اندر جن کے دل کی زمین جو ہے وہ اچھی ہے، خدا ان کی زندگی کے اندر پھل کو 30 گنا، 60 گنا اور 100 گنا جو ہے بڑھاتا ہے، اور وہ پھل نظر بھی آتا ہے۔ آئیں ہم کلام مقدس میں سے ایک بہت خوبصورت شخصیت کے بارے میں، جس کے بارے میں خداوند خود کہتا ہے کہ یہ شخص جو ہے میرے دل کے موافق مجھے ملا ہے، اور آپ سب اس شخصیت کو بہتر طور پر جانتے ہیں، وہ ہے داؤد نبی۔ اور داؤد ایک ایسا شخص ہے جو خدا کے دل کے موافق اسے ملا۔ خدا داؤد سے پیار کرتا تھا، اس لیے کہ داؤد خدا کے کلام کے مطابق چلتا تھا، اور وہ خدا کے کلام کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو سرو کرتا تھا، خدا کی پرستش کرتا تھا، اور بہت سارے ساز جو ہے خدا کی حضوری میں بجاتا تھا تاکہ خدا کو خوش کر سکے۔ جو لوگ خدا کو خوش کرتے ہیں، خدا ان کی زندگی کے اندر پھل کو جو ہے وہ لاتا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر پھل کو لائیں۔ میں اس مثال سے آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کس طرح جو ہے وہ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ 30 گنا اور 60 گنا اور 100 گنا پھل کو ظاہر کرتا ہے۔ آئیں کلام مقدس میں سے ہم داؤد نبی کی زندگی کے بارے میں دیکھیں، اور میرے ساتھ حوالہ نکالیں گے۔ پہلا سیموئل 16واں باب اور اس کی 11ویں سے 13ویں آیت کو ہم پڑھیں گے۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ خدا کے کلام کے اندر جو ہے داؤد کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر جو ہے 30 گنا پھل جو ہے وہ پاتا ہے۔ آئیں اس حوالے کو پڑھیں گے۔ میں دوبارہ اس حوالے کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ حوالہ ہے پہلا سیموئل 16واں باب 11 سے 13 آیت۔ لکھا ہے، اس نے کہا کہ سب سے چھوٹا ابھی رہ گیا ہے، وہ بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ سیموئل نے یسی سے کہا، اسے بلا بھیج، کیونکہ جب تک وہ یہاں نہ آ جائے ہم نہیں بیٹھیں گے۔ وہ اسے بلوا کر اندر لایا۔ وہ سرخ رنگ اور خوبصورت اور حسین تھا۔ خدا نے فرمایا، اٹھ اور اسے مسا کر، کیونکہ وہ یہی ہے۔ تب سیموئل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا۔ خداوند کی روح اس دن سے آگے کو داؤد پر زور سے نازل ہوتی رہی۔ پھر سیموئل اٹھ کر راما کو چلا گیا۔ اس حوالے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے داؤد کی زندگی میں کس طرح جو ہے وہ پھل کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ داؤد جو تھا وہ خدا کے دل کے موافق تھا۔ حالانکہ اگر دیکھیں تو یسی کے 7 بیٹے اور تھے، اور سیموئل کو یسی نے
ان 7 بیٹوں سے ملوایا، لیکن داؤد جو تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانے گیا تھا، اس وجہ سے وہ اس کو سامنے نہ لا سکا۔ لیکن سیموئیل نے جو ہے وہ یسی سے کہا کہ اسے بلا جو سب سے چھوٹا ہے، اور پھر جب وہ آیا اور دیکھا کہ خدا کے کلام کے مطابق جس طرح سیموئیل سے خدا نے کلام کیا تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ خوبصورت ہوگا اور حسین ہوگا اور تو اسے مسا کرنا۔ اور یہاں پر دیکھیں جب ہم 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے تب سیموئیل نے تیل کا سینگ لیا اور اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کیا۔ غور سے اس بات کو دیکھیے گا کہ یہاں پر لکھا ہے کہ اس کے بھائیوں کے درمیان، اب یہاں پر اس کا خود کا خاندان ہے۔ سب سے پہلے خدا نے داؤد کو اس کے اپنے بھائیوں کے درمیان یعنی اس کے اپنے خاندان کے درمیان جو ہے اسے مسا کیا، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل کے اندر جو 30 گنا پھل ہے اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ ایک اچھی زمین پر جو ہے وہ 30 گنا پھل جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے خدا۔ یہاں پر ہم داؤد کی زندگی کے اندر بھی جو ہے وہ 30 گنا پھل کو دیکھ رہے ہیں کہ خدا اس کے اپنے بھائیوں کے درمیان جو ہے اسے پھل دار بناتا ہے اور اس کی زندگی کو سرفراز کرتا ہے۔ یہ حوالہ بڑا خوبصورت ہے کہ سیموئیل جو ہے اسے تیل کا سینگ لے کر جو ہے اسے اس کے بھائیوں کے درمیان مسا کرتا ہے۔ آج خدا سے یہی توقع کرنی چاہیے کہ سب سے پہلے خدا ہمیں جو ہے وہ 30 گنا پھل، آج ہم جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے 100 گنا پھل کی طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن خدا جو ہے وہ ترتیب کا خدا ہے۔ آپ دیکھیں کہ داؤد کی زندگی میں سب سے پہلے 100 گنا پھل جو ہے خدا نے ظاہر نہیں کیا، لیکن جب آپ داؤد کی طرح خدا پر ایمان رکھیں گے، داؤد کی طرح پرستش کریں گے، داؤد کی طرح جھکیں گے، داؤد کی طرح ایماندار ہوں گے، تو خدا آپ کی زندگی میں جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے آپ کو برکت دے گا اور آپ کی زندگی کے اندر پھل جو ہے وہ نظر آئے گا۔ یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اس کے بھائیوں کے درمیان جو ہے خدا نے اسے مسا کیا ہے، اس کے خاندان کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اسے مسا کیا گیا ہے، اور یہاں پر داؤد جو ہے وہ 30 گنا پھل جو ہے وہ حاصل کرتا ہے۔ آئے میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، اس میں ہم دیکھیں گے کہ داؤد جو ہے کس طرح جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر 60 گنا پھل جو ہے وہ پاتا ہے۔ اس کے لیے ہم حوالہ دیکھیں گے 2 سیموئیل اس کا 2 باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ 3 آیت سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ 3 آیت سے ہم پڑھتے ہیں خدا کے کلام میں سے، میں حوالہ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، 2 سیموئیل 2 باب اور اس کی 3 آیت سے لے کر 4 آیت تک پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، اور داؤد اپنے ساتھ کے آدمیوں کو بھی ایک ایک کے گھرانے سمیت وہاں لے گیا اور وہ حبرون کے شہر میں رہنے لگے۔ تب یہودا کے لوگ آئے، غور سے سنیے گا، یہودا کے لوگ آئے اور وہاں انہوں نے داؤد کو مسا کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنایا۔ ہاللیلویہ۔ آپ غور کریں کہ سب سے پہلے خدا نے اسے اس کے خاندان کے اندر، اس کے بھائیوں کے اندر سرفراز کیا ہے، اور وہاں پر متی کی انجیل کا جو حوالہ ہم نے پڑھا ہے اس کے اندر 30 گنا پھل کا جو ذکر ہے وہ ہمیں داؤد کی زندگی کے اندر اس کے خاندان میں جب وہ سرفرازی پاتا ہے تو وہاں پر نظر آتا ہے۔ اس حوالے کے اندر ہم پڑھتے ہیں، جب وہ حبرون کے شہر میں رہنے لگے تب یہودا کے لوگ وہاں پر آئے۔ یہودا کا جو قبیلہ ہے اس کے لوگ، اس کے بزرگ وہاں پر آئے اور انہوں نے کیا کیا، داؤد کو مسا کر کے یہودا کے خاندان کا بادشاہ بنا دیا۔ ہاللیلویہ۔ خدا ترتیب کا خدا ہے، خدا جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بڑھانا چاہتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ آپ جو ہے وہ جمپ لگا کر آگے بڑھیں اور پھر منہ کے پل گریں، لیکن جب ہم آہستہ آہستہ خداوند کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو خدا ہمیں سرفراز کرتا ہے۔ داؤد چونکہ خدا کے مکاشفات سے واقف تھا، اس لیے وہ خدا پر ایمان رکھتا تھا اور خدا نے اسے
سرفرازی دی، اس کے بھائیوں کے درمیان سرفرازی دی، اب اس کے قبیلے کے اندر بھی اسے سرفرازی ملی ہے۔ اور یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ 60 گنا پھل جو ہے وہ اسے ملا ہے، کیونکہ وہ کس قبیلے کے اندر، ایک پورے قبیلے کے اندر جو ہے اسے سردار بنا دیا گیا ہے، بادشاہ بنا دیا گیا ہے۔ اب وہ پورے ایک قبیلے کی جو ہے وہ رہنمائی کرے گا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ برکت کو حاصل کریں، سو ہمیں خدا کے سامنے جھکنے کی ضرورت ہے، جس طرح داؤد خدا کے سامنے جھکتا تھا اور خدا واضح الفاظ میں کہتا تھا کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے ملا ہے۔ یہاں پر جو ہے اس حوالے کے اندر داؤد نے 60 گنا پھل خدا سے حاصل کیا اور خدا نے اسے 60 گنا پھل آور کر دیا، خدا نے اسے برکت دی، خدا نے اسے سلامتی دی، خدا نے اسے سرداری دی۔ خدا ہمیں بھی سرداری دینا چاہتا ہے۔ اگر ہم اسی طرح آگے کلام میں بڑھتے ہوئے ایک اور حوالہ دیکھیں تو یہاں پر داؤد جو ہے وہ 100 گنا خدا سے حاصل کرے گا۔ آپ دیکھیے گا اس حوالے میں سے 2 سیموئیل 5واں باب اور اس کی 3 اور 4 آیت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ خدا کس طرح داؤد کو جو ہے وہ 100 گنا پھلاور کرتا ہے، اس کی زندگی کے اندر 100 گنا جو ہے وہ پھل کو نازل کرتا ہے، کس طرح اس کی زندگی جو ہے وہ پھلدار بن جاتی ہے، کس طرح خدا اسے سرفرازی تک لے جاتا ہے، کس طرح خدا اسے پورے اسرائیل کا حاکم بناتا ہے۔ آئیں جی اس حوالے کو دیکھتے ہیں، 3 آیت سے پڑھیں گے۔ 5واں باب 2 سیموئیل، لکھا ہے غرض اسرائیل کے سب بزرگ حبرون میں بادشاہ کے پاس آئے۔ داؤد بادشاہ نے حبرون میں ان کے ساتھ خداوند کے حضور عہد باندھا اور انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ پریز دا لارڈ، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ۔ خدا آپ کو 100 گنا پھلاور کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کی زندگی کو پھلدار بنانا چاہتا ہے۔ جس زندگی کے اندر پھل نہیں ہے، خدا کو وہ زندگی پسند نہیں ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ بھی اس کی راست بازی میں بڑھیں، آپ کی زندگی بھی داؤد کی طرح جو ہے فروٹفل ہوتی جائے، پھلدار بنتی جائے۔ خدا آپ کو 30، 60 اور 100 گنا پھل 100% وہ خداوند آپ کو جو ہے بنانا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی بھی کمی نہ رہے، خدا آپ کی کمیوں کو دور کرنا چاہتا ہے، خدا آپ کے دل کی مرادوں کو خداوند پورا کرنا چاہتا ہے۔ یہاں پر دیکھیں اس حوالے کے اندر خدا جو ہے اسرائیل کے 12 قبیلوں کا جو ہے وہ سردار خدا اس کو بنا دیتا ہے اور اسے شرف بخشتا ہے۔ سب سے پہلے کیا خدا نے کیا؟ اس کے بھائیوں کے درمیان، اس کے اپنے خاندان کے درمیان اس کو سرفراز کیا۔ پھر دوسرے دفعہ خدا نے اسے ایک قبیلے کا یعنی یہودا کے قبیلے کا جو ہے سردار جو ہے وہ مقرر کیا، بادشاہ بنا دیا۔ اور پھر تیسری بات، خدا نے 12 جو اسرائیل کے قبیلے تھے یعنی قوم اسرائیل کی پوری قوم کا جو ہے خدا نے اسے بادشاہ بنا دیا۔ اور وہاں کے لوگ، اسرائیل کے بزرگ جو تھے، وہ داؤد کو جو ہے وہ بادشاہ منتخب کرنے کے لیے بے قرار تھے، کیونکہ داؤد خدا کے کلام کے مطابق چلتا تھا، وہ راست بازی میں خدا کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر جڑا تھا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی داؤد کی زندگی سے سیکھیں، داؤد کی سرفرازی سے سیکھیں کہ کس طرح داؤد نے جو ہے وہ سرفرازی کو حاصل کیا، کس طرح اس نے پہلے 30 گنا، پھر 60 گنا اور پھر 100 گنا اپنی زندگی کے اندر پھل کو پایا۔ آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی خدا کے ساتھ جو ہے وہ منسلک رہ کر، اس کے درمیان قائم رہ کر، کیونکہ کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل اس کے 15ویں باب کے اندر لکھا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے کہ جو مجھ میں قائم رہتا ہے میں اس میں قائم رہتا ہوں۔ خدا اپنے وعدوں میں جو ہے وہ کبھی دیر نہیں کرتا، جو اس کے وعدے ہیں وہ سچے ہیں۔ خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے، داؤد کی طرح بحال کرنا چاہتا ہے۔ داؤد جو ایک چرواہا تھا، جو بھیڑ بکریوں کو چرانے والا تھا، اگر خدا اس کو جو ہے وہ سرفراز کر سکتا ہے تو آپ کی زندگی کے اندر بھی خدا جو ہے وہ جلالی کام کر سکتا ہے۔ آپ کو بھی خدا جو ہے وہ گھورے سے اٹھا کر جو ہے وہ ایک اچھی جگہ پر لا سکتا ہے۔
خدا سے دعا کریں، دعاؤں میں مضبوط ہوں تاکہ خدا آپ کی زندگی کے اندر جلالی کام کرے، خدا آپ کو جو ہے وہ سرفراز کرے، خدا آپ کے کاموں میں جو ہے وہ برکت کو نازل کریں۔ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ خدا کے ساتھ جڑے رہیں گے تو خدا ضرور آپ کو برکت دے گا۔ اور آج کا کلام جو ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ جڑتے ہیں تو خدا ہماری زندگی کو پھلدار بناتا ہے۔ آج پھلدار بننے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر پھل نہیں ہے تو آپ کسی کو بلیس نہیں کر سکتے، کیونکہ جب تک آپ کے پاس پھل نہیں ہوگا تو آپ کسی کو کیا دیں گے؟ اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو خدا سے مانگے، خدا سے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ اس پھل کو مانگے۔ خدا آپ کو پھلدار بنانا چاہتا ہے، فقط ہمیں خدا کی طرف آنے کی ضرورت ہے تاکہ خدا ہمیں جو ہے وہ پھلدار بنائے، ہماری زندگی کو بلیس کرے اور فروٹفل زندگی جو ہے وہ گزاریں۔ پھر خدا آپ سے جو ہے وہ خوش بھی ہوگا، کیونکہ داؤد جو ہے وہ انسان کو خوش کرنے والا نہیں تھا بلکہ خدا کو خوش کرنے والا تھا۔ داؤد کی زندگی جو ہے خدا کے سامنے تھی۔ داؤد جو ہے یہودا کے گھرانے میں سے تھا، یہودا کی نسل میں سے تھا، اسی لیے خدا نے اسے بلیس بھی کیا۔ اور اگر وہ یہودا کے گھرانے میں سے ہوتا اور خدا کے ساتھ جو ہے اس کا رابطہ اچھا نہ ہوتا، خدا کے ساتھ اس کا تعلق اچھا نہ ہوتا، اور راست بازی میں خدا کے ساتھ اچھا نہ ہوتا، اور اگر خدا اس کو یہ نہ کہتا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے، تو کبھی بھی خدا اس کی زندگی میں یہ پھل پیدا نہ کرتا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی جو ہے خدا کے ساتھ راست بازی میں آگے بڑھیں۔ اگر آپ خدا کے جلال میں، اس کے عرفان میں، اس کی راست بازی میں بڑھیں گے تو خدا آپ کو ضرور برکت دے گا اور آپ کے کام کو بحال کرے گا۔ اگر آج آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کی زندگی کے اندر پھل نظر نہیں آ رہا تو پھر داؤد کی طرح خدا کے سامنے جھک جائیں۔ داؤد جو ہے وہ گیتوں کے ذریعے، غزلوں کے ذریعے، زبوروں کے ذریعے جو ہے خدا کو خوش کرتا تھا۔ اس نے انسان کو خوش نہیں کیا بلکہ خدا کو خوش کیا، اسی لیے خدا نے خود کہا کہ یہ میرے دل کے موافق مجھے ملا ہے۔ اور خدا اس کی زندگی کے اندر جو ہے وہ جلالی کام بھی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ خدا ہر جگہ پر اس کو بلیس کرتا ہے۔ خدا اس کی زندگی کے اندر اس کے بھائیوں کے درمیان، اس کے قبیلے کے درمیان، اور پھر اس کی پوری قوم کے درمیان اسے جو ہے وہ بلیس کرتا ہے، پھلدار بناتا ہے، اس کو سردار بنا دیتا ہے۔ خدا کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہم غلامی کے اندر رہیں۔ خدا ہمیں آزاد رہنے کی دعوت دیتا ہے اور ہمیں سرفرازی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ غلامی کی طرف کبھی خدا نہیں چاہتا، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا کبھی کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے درمیان، اس کے کلام میں جو ہے وہ بڑھے، اس کی بادشاہی کے لیے جو ہے وہ راست بازی میں بڑھیں، تگ و دو کریں کہ اس کی راست بازی کے وارث بن سکیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے حضور جھکیں۔ داؤد جو تھا وہ خدا کے دل کے موافق تھا۔ اور بھی کافی مثالیں ہمیں ملتی ہیں بائبل مقدس میں کہ خدا جو ہے وہ انسان کو کہاں سے اٹھاتا ہے اور کہاں پر لے جاتا ہے۔ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ اگر آپ بائبل کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ضرور پتہ ہوگا۔ ہمیں خدا کے کلام کے اندر جو ہے وہ جھانکنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ یہ مثال بھی بائبل کے اندر ہی تھی، اس سے استفادہ حاصل کریں، کیونکہ داؤد جو تھا وہ خدا کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے ساز بجاتا تھا، خدا کی عبادت کرتا تھا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ ایک چرواہا تھا جس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے، جس کو لوگ جو ہے وہ اپنے پاس آنے کے لیے جو ہے وہ دعوت نہیں تھے دیتے، اور یہ سرایوں کے اندر ان کو رکھا جاتا تھا۔ بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو سرایوں کے اندر رکھا جاتا تھا، شہر سے دور رکھا جاتا تھا۔ اسی لیے شاید اس کے جو یسی کے جو دوسرے بیٹے تھے وہ اپنے باپ کے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے، لیکن جو داؤد تھا وہ بھیڑ بکریاں چرانے گیا ہوا تھا، وہ دور تھا۔ اگر ہم خدا کی قربت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنے کی ضرورت ہے، اس کو قبول کرنے کی ضرورت ہے، اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، شاید اسی وجہ سے خدا جو ہے ہماری زندگی میں پھل کو پیدا نہیں کرتا۔
دیکھیں اپنی زندگی کے اندر غور کریں، کیا میں داؤد کی طرح جو ہے خدا کے دل کے موافق ہوں یا نہیں؟ اگر میں خدا کے مطابق جو ہے وہ نہیں ہوں تو پھر کون سی ایسی بات ہے جس سے خدا جو ہے وہ ناخوش ہے؟ اگر آپ داؤد کی طرح خدا کو خوش کریں گے تو خدا داؤد کی طرح آپ کو جو ہے وہ برکت دے گا، سلامتی دے گا، اور اپنے جلال اور عرفان میں آپ کو بڑھائے گا۔ آپ کو خداوند کے کلام سے جو ہے وہ بڑی برکت ملی ہے، میرا ایمان ہے۔ آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور اس کلام کے لیے ہم دعا کریں گے۔ جاہ و جلال کے بادشاہ تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند، تو جو مہربان خدا ہے، تو جو آسمان سے من برساتا ہے، اپنے لوگوں کو سیر کرتا ہے۔ خدا باپ، آج کا کلام جو خداوند فضل ٹیلی ویژن کی وجہ سے خداوند یہ ڈلیور ہوا، اس کی وساست سے ڈلیور ہوا، اور خداوند جتنے لوگ اس کلام کو سنیں خداوند برکت حاصل کریں، سلامتی پائیں، اور ان کی زندگی پھلدار بنے، اور جس طرح داؤد کی زندگی کو خداوند تو نے پھلدار بنایا، اسی طرح ان تمام لوگوں کی زندگی کو بھی پھلدار بنانا جو اس کلام کو سنیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ خداوند میں فضل ٹیلی ویژن کے لیے دعا کرتا ہوں، یہ سناسی اس پورے نیٹ ورک کو خداوند تو بڑھا، اور خداوند ان کی حدوں کو بڑھا، اور اس پوری ٹیم کے لیے خداوند دعا کرتا ہوں، پاسٹر عمران فضل کے لیے، سسٹر میوش کے لیے، اور ان کی پوری ٹیم کے لیے خداوند میں دعا کرتا ہوں، یہ سناسی تو ان کو بہت برکت دے اور ان کی خدمت کی حدوں کو اور زیادہ بڑھا، ہر طرح کی رکاوٹیں، پریشانیاں یسوع کے نام سے خداوند ریموو کرنا، اور اب بیٹے اور بیٹی کو اور زیادہ حکمت اور دنائی سے تو خداوند استعمال کرنا، اور خداوند یہ ٹیم جو ہے خداوند بہت سارے لوگوں کو جو ہے خداوند تیرے کلام کی طرف اور تیری بادشاہی کی طرف لانے کا وسیلہ بن جائیں۔ خدا باپ تو ان کو بڑی برکت دے خداوند۔ یہ سناسری اس پورے ورک کے لیے خداوند میں دعا کرتا ہوں، یہ سناسری کہ خداوند یہ لوگ ترقی کریں اور خداوند تجھ میں بڑھتے چلے جائیں، ان کی زندگی کے اندر بھی خداوند داؤد کی طرح جو ہے وہ پھل نظر آتا جائے، اور خداوند یہ دوسروں کے لیے خداوند برکت کا باعث بنے۔ خدا باپ تیری شکر گزاری کرتا ہوں، خدا باپ آج کے کلام کے لیے پھر سے خداوند تیری شکر گزاری کرتا ہوں، بڑی رہنمائی کرنا، بڑی حفاظت کرنا، یہ اسٹوڈیو بھی خداوند وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے، اور یہاں سے بہت سارے خادم جو ہیں خداوند کلام کو شیئر کریں اور خداوند دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنتے چلے جائیں۔ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔